خبر کر دو شیر واپس پلٹ کے آیا ہے. سنیں گے ناظرین عمران پرتاپ علی کی نظم سے پہلے بتا دو دوستو، مظفر نگر ہندو بہل علاقے میں مسلم ایڈوکیٹ نے خریدا مکان، ہندوؤں نے کیا ویرودھ، بولے ہم یہاں کسی مسلمان کو نہیں رہنے دیں گے. چلیے پہلے سنتے عمران پرتاپ علی کی نظم. تو آپ سے گزارش ہے ویڈیو کو لائک کیجیے اور چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. تھا شہنشاہ کو غرور بہت، رب نے اس کا غرور توڑ دیا، رب نے اس کا غرور توڑ دیا. کل تھی جو 56 انچ کی چھاتی، اگلی پنکتیاں سچی ہوں تو ایک ایک ہاتھ کو قسم دیتا ہوں. کل تھی جو 56 انچ کی چھاتی، ایک کنہیا نے سب سکوڑ دیا، ایک کنہیا نے سب سکوڑ دیا، ایک کنہیا نے سب سکوڑ دیا. بہت شکریہ، بہت محبتیں، بہت اچھا سن رہے ہیں آپ ٹھیک ٹھیک ٹھیک. بیٹھا دیجئے ان بچوں کو، بیٹھا دیجئے ٹھیک ہے. شکریہ شکریہ. اب پڑھنے دیجئے نا، آپ پڑھنے بھی تو دیجئے. بیٹھ جائیے بھائی. ایک کنہیا نے سب سکوڑ دیا. آدرنی شیوپال جی جیسی بڑی شخصیت کی موجودگی. 4 پنکتیاں پڑھتا ہوں، پورے اتر پردیش کو بہار جیتنے کی مبارکباد دیتا ہوں، اور 4 پنکتیاں پڑھتا ہوں. جی بھائی. کہ دودھ نے چائے کو ہرا ڈالا. پرتیکوں کے مادھیم سے 4 پنکتیاں پڑھتا ہوں. کہ دودھ نے چائے کو ہرا ڈالا، سچ نے انیائے کو ہرا ڈالا، سچ نے انیائے کو ہرا ڈالا. کر دیا یہ بہار نے ثابت. اگلی پنکتی سچ ہو تو یہاں سے وہاں تک دعائیں ملیں. کر دیا یہ بہار نے ثابت، بھینس نے گائے کو ہرا ڈالا، بھینس نے گائے کو ہرا ڈالا. میرا خیال ہے کہ فروری 2014 میں مجھے پتا چلا کہ شیوپال جی یہاں آئے تھے ایک بڑے پل کا ادگھاٹن کرنے. ایک بہت بڑے پل کا تحفہ دیا تھا انہوں نے، اور اس کے بعد تقریباً 2 سال بیتنے کو آئے ہیں، تب دوبارہ واپسی ہوئی ہے پٹیالی، آپ پھر آئے ہیں. میں بیٹھا تھا اور یہ جانکاری جب مجھے ملی تو مجھے لگا کہ 4 مصرے مجھے پڑھنے چاہیے. آپ بہت محبت کرتے ہیں اپنے ودھائک جی، آدرنیہ ودھائکا جی سے بھی بہت محبت کرتے ہیں، اپنے اس بہت ہر دل عزیز نیتا سے بھی. میں 4 مصرے پڑھتا ہوں اور آپ سے دعائیں مانگتا ہوں. کہ دائرے میں سمٹ کے آیا ہے، دائرے میں سمٹ کے آیا ہے. ان کی موجودگی اور میرے مصرے. دائرے میں سمٹ کے آیا ہے، ہر روایت سے ہٹ کے آیا ہے. آندھیوں کو ذرا خبر کر دو، دیکھنا ہے کتنی محبت کرتے ہیں آپ اپنے اس بہت بڑی شخصیت والے نیتا سے. کہ آندھیوں کو ذرا خبر کر دو، شیر واپس پلٹ کے آیا ہے، شیر واپس پلٹ کے آیا ہے. دوستو عمران پرتاپ علی کی نظم سننے کے بعد آپ اپنی رائے میں کیا کہنا چاہتے ہیں وہ نیچے کمنٹ باکس میں آئیے دوستو منتخب احادیث سے سنن و نوافل سنتے ہیں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا، قیامت کے دن آدمی کے
اعمال میں سے سب سے پہلے نماز کا حساب کیا جائے گا۔ اگر نماز اچھی ہوئی تو وہ شخص کامیاب اور بامراد ہوگا، اور اگر نماز خراب ہوئی تو وہ ناکام و نامراد ہوگا۔ اگر فرض نماز میں کچھ کمی ہوئی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے، دیکھو کیا میرے بندے کے پاس کچھ نفلیں بھی ہیں جن سے فرضوں کی کمی پوری کر دی جائے۔ اگر نفلیں ہوں گی تو اللہ تعالیٰ ان سے فرضوں کی کمی پوری فرما دیں گے۔ اس کے بعد پھر اسی طرح باقی اعمال، روزہ، زکوٰۃ وغیرہ کا حساب ہوگا، یعنی فرض روزوں کی کمی نفل روزوں سے پوری کی جائے گی اور زکوٰۃ کی کمی نفلی صدقات سے پوری کی جائے گی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں مسجد میں نماز پڑھ رہے تھے۔ میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھنے کھڑا ہو گیا، اور مجھے یہ خیال تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم نہیں کہ میں آپ کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ بقرہ شروع کی۔ میں نے اپنے دل میں کہا کہ یہ 100 آیتوں پر رکوع فرمائیں گے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 آیتیں پڑھ لیں اور رکوع نہ کیا تو میں نے سوچا کہ 200 آیتوں پر رکوع فرمائیں گے، مگر 200 آیتوں پر بھی رکوع نہ فرمایا۔ مجھے خیال ہوا کہ سورت کے ختم پر رکوع کریں گے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورت ختم فرمائی، اللہم لک الحمد اللہم لک الحمد 3 مرتبہ پڑھا، پھر سورہ آل عمران شروع فرمائی، تو میں نے خیال کیا کہ اس کے ختم پر تو رکوع فرما ہی لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سورت ختم فرمائی لیکن رکوع نہیں فرمایا اور 3 مرتبہ اللہم لک الحمد پڑھا، پھر سورہ مائدہ شروع کر دی۔ میں نے سوچا سورہ مائدہ کے ختم پر رکوع فرمائیں گے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ مائدہ کے ختم پر رکوع فرمایا تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رکوع میں سبحان ربی العظیم پڑھتے سنا، اور آپ اپنے ہونٹوں کو ہلا رہے تھے، جس کی وجہ سے میں سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھ رہے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ فرمایا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سجدہ میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے سنا، اور آپ اپنے ہونٹوں کو ہلا رہے تھے، جس کی وجہ سے میں سمجھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے ساتھ کچھ اور بھی پڑھ رہے ہیں جس کو میں نہیں سمجھ رہا تھا۔ پھر دوسری رکعت میں سورہ انعام شروع فرمائی تو میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے چھوڑ کر چلا گیا، کیونکہ میں مزید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ حضرت ابو ہریرہ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص کسی رات نماز میں 100 آیت پڑھ لیتا ہے وہ اس رات اللہ تعالیٰ کی عبادت سے غافل رہنے والوں میں شمار نہیں ہوتا، اور جو شخص کسی رات نماز میں 200 آیت پڑھ لیتا ہے اور اس رات مخلص عبادت گزاروں میں شمار ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص تہجد میں 10 آیتیں پڑھ لیتا ہے اور اس رات غافلین میں شمار نہیں ہوتا، جو 100 آیتیں پڑھ لیتا ہے اس کا شمار عبادت گزاروں میں ہوتا ہے، اور جو 1000 آیتیں پڑھ لیتا ہے وہ ان لوگوں میں شمار ہو جاتا ہے جن کو قنطار برابر ثواب ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ اس شخص پر رحمت فرمائے جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے، پھر اپنی بیوی کو بھی جگائے اور وہ بھی نماز پڑھے، اور اگر نیند کے غلبہ کی وجہ سے وہ نہیں اٹھے تو ان کے منہ پر پانی کا ہلکا سا چھینٹا دے کر جگا دے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ اس عورت پر رحمت فرمائے اور جو رات کو اٹھ کر تہجد پڑھے پھر اپنے شوہر کو جگائے اور وہ ابھی نماز پڑھے، اگر وہ نہ اٹھے تو اس کے منہ پر پانی کا ہلکا سا چھینٹا دے کر اٹھا دے۔ فائدہ اس حدیث شریف کا تعلق ان میاں بیوی سے ہے جو تہجد کا شوق رکھتے ہوں اور اس طرح اٹھانا اس کے درمیان ناگواری کا سبب نہ ہو۔ اور عمران پرتاپ گڑھی سے جڑی خبروں اور نظموں کے لیے ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں سے نئی نظم اور نئی خبروں کے ساتھ، تو جب تک کے لیے دیجیے مجھے اجازت اور رکھیے اپنا خیال۔ آپ دیکھ رہے تھے سنہرے لفظ اور میں آپ کے ساتھ محمد ثاقب۔ السلام علیکم۔